مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، آج بڑا ہی ایک جو افسوسناک ایک لمحہ فکریہ اس امت کے لیے۔ جی ہاں بھائیو، آج ہم بات کریں گے بڑا ہی ایک افسوسناک جو المیہ ہوا ہے مینار پاکستان میں، جو یہ واقعہ پیش آیا ہے عائشہ بی بی کے ساتھ۔ تو وہ آج ہم یہ بتائیں گے، مکمل اس کی آج ڈیٹیل ہم بتائیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھا تو سارے مرچ مسالے والے ہی لوگ تھے، تو کسی نے حق بات جو ہے بیان نہیں کی، سارے ہی اپنے مرچ مسالے میں اپنی جو ہے وہ پبلسٹی میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہم الحمدللہ سے اس پلیٹ فارم کا جو ایک خاصہ ہے بھائیو مین، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہی ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے بھائیو اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ جو حق بات ہے وہ بیان ہوتی رہی ہے، پہلے بھی اور اب بھی الحمدللہ سے جو ایک حق بات ہے وہی اس پلیٹ فارم سے بیان ہوگی۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے بھائیو کہ مین اس کا ریزن کیا تھا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کسی نے کسی کو قصوروار ٹھہرا دیا، میڈیا نے، ہمارا نیوز چینل کے جو اینکر ہیں انہوں نے بھی کوئی کسی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم کس چیز کو کنٹرول کریں کہ آئندہ سے ایسے واقعات نہ ہو سکیں، ایسے واقعات کی جو جڑ ہے وہ کاٹی جائے۔ اس کا جو ہے شروع سے ہی اس کی جو وہ کہتے ہیں سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کی نبض پکڑے، اس کی جڑ کو قابو کرے، تو تبھی وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ اس کی جڑ کو پکڑیں گے، کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو مسلم امہ کا مسئلہ کیا ہے، اصل میں یہ چیزیں اور بھی واقعات دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں۔ تو بھائیو، اس کی ایک مین وجہ نمبر 1 میں آپ کو بتاؤں صاف اور سیدھے لفظوں میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کیا کیا۔ مسلم امہ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا، جو فرامین دیے ہمیں، وہ ہم نے ان کو پس پشت کر دیا۔ جتنے بھی مسلم امہ کے لیے جو بھی فرائض قرآن مجید میں آئے ہیں، جو سنت سے چیزیں ثابت ہیں، جو حکم آئے، اسپیشلی اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے مومنو، جب بھی تمہاری بیٹیاں اور بیویاں باہر نکلیں تو ان کو بولو کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردے کا حکم جب نازل ہوا، تو اس کے پیچھے بھائیو ریزن ہی یہی تھا کہ عورت جب پردے کے پیچھے بھائیو چھپی ہوتی ہے تو ہی وہ کامیاب ہے۔ جب وہ بے پردہ ہوگی تو وہ عبرت کا نشانہ ہی بنے گی، جس طرح کہ اس عائشہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ مین ہے، ہم کب سے یہ شروع سے کہہ رہے ہیں، علماء بھی کافی ہیں اور صوفیاء کی ایک بڑی جو ایک ٹرم ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بڑا ہی ہائی لائٹ کیا ہے عورتوں کے پردے کو لے کر، کہ عورت بے پردہ کسی صورت میں، دل میں وہ جتنی بھی پاک صاف ہو۔ اکثر عورتوں کا بھی یہ بیان سننے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی دل سے انسان غلط نہ ہو تو ظاہری پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر عورتوں کا ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے، ان کا بیان یہی دیکھنے میں ہمیں سننے میں ملا ہے کہ وہ بھی آگے سے یہ کہتی ہے کہ نہیں جی بندہ دل سے صاف ہو، نیت صاف ہو تو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیو، ہمارا علم ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی۔ ہماری پھر بھی عقل، سوچ، ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہم بارہا اللہ اور اس کے رسول سے نیچے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہم سے بہت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ان کا جب فرمان آ گیا تو اس کی مثالیں آپ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ مینار پاکستان کا جو واقعہ ہے یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کو جب پس پشت چھوڑا، ٹھکرایا ہم نے، تو ہمارے ساتھ اس طرح جو
واقعات ہیں وہ ہونے شروع ہوئے، تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہو، کہیں بھی انڈور آؤٹ ڈور اس طرح کے واقعات جو ہیں ٹک ٹاک کے اوپر تو بہرحال پابندی لگنی چاہیے۔ یہ تو جو ہے بڑی دیر پہلے ہی جو ہے حکمران ہمارے جو ہیں ان کو یہ پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ اس بے حیائی کو قابو کیا جائے۔ تو مین اس میں ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ ایک مرد کو آپ جو ہے عورت کے پاس جب تنہائی میں چھوڑ دیں گے یا اس کو کوئی موقع اتنا ملے گا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ اور پانی والا مسئلہ ہے۔ ایک لوہا جو ہوتا ہے اور ایک مقناطیس، تو وہ آپ اس کو جتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپس میں ایسے کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ بارہا اس میں جو مین قصور ہے وہ عائشہ بی بی کا ہے، اس کا جو اس طرح جانا بنتا ہی نہیں تھا اتنے مردوں کے درمیان۔ اگر جاتی کوئی جانا بھی تھا تو ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی اس کا ایک محرم ہونا چاہیے تھا، مرد۔ تو اسی لیے اللہ اور اس کا رسول دیکھیں سب سے مین جو ایک رکن ہے اسلام کا حج اور عمرہ، تو اس کے لیے بھی اللہ رسول کا جو حکم ہے کہ محرم کے ساتھ عورت جائے، تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ جو معاشرہ ہے، جو انسان کے اندر ایک چیز شیطان چھپا ہوا ہے، تو وہ تو موقع تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اس کو ورگلاؤں۔ تو شیطان بارہا جو ہے وہ ورگلانے میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ کو بھائیوں یہ چاہیے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے مسلم امہ کو کہ یہ اس طرح کی بے حیائی جو ہے اس کو روکنا چاہیے، اور اس کا روکنا بالکل اب ہمارے اوپر واجب ہے۔ اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو بالکل ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کریں، پردے کے لحاظ سے بالکل ان کا باہر جانا اس طرح سے جو ہے یہ بالکل ہمارے لیے وارننگ ہے۔ مینار پاکستان کا جو سانحہ ہے یہ بھائیوں بالکل ایک وارننگ کی طرح آیا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے اس کے اوپر ہم قابو پائیں۔